سنتے ہیں کرے ہو ما انزل اللہ. میں ان سے خط و کتاب کر رہا ہوں کہ لکھ کے بھیجیے. جواب نہیں دے رہے. جنہوں نے لکھ کے بھیجا تھا فقہ قرآنی، انہیں جواب دے دیا کہ یہ نہیں تسلیم کی جا سکتی. دیکھ رہے ہیں قرآن کی آیتیں. جی پھر سنا دوں. وہی جو 45ویں آیت 39/45 اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون. خدا کے سوا بات اور انسانوں کی کرو گے نا تو بہت خوش ہو جائیں گے. بات ہوئی نا، ہم مستثنا قرار دیتے ہیں. صاحب خدا کی فقہ تم کہتے لا کے ساتھ یہ کیسے تسلیم کی جائے؟ اسلام کے نام پہ مملکت کہہ رہے ہیں، قوانین کہا جا رہا ہے، نظام کہا جا رہا ہے. عملاً یہ بات یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی لوگوں سے کہا جا رہا ہے، لکھ کے بھیجا جا رہا ہے کہ ان فقہوں میں سے کسی فقہ کو مانو تو پھر تو مستثنا قرار دو گے. انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ صاحب یہ تو فرقہ بندی ہے. کہا آئین کے اندر بھی تو ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہر فرقہ اپنی فقہ کے مطابق یہ کہے. انہوں نے لکھ کے بھیج دیا کہ صاحب فرقہ بندی تو قرآن کی روح سے شرک ہے. تو ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم شرک کے مرتکب ہوں. کہا اس کی روح سے تو آپ کو کسی فرقہ کے ساتھ متمسک ہونا ہی پڑے گا. اس دور میں مسلمان ہو کر اور پھر توحید پرست ہونا، یہاں تو مسلمان رہ ہو سکتا ہے جو شرک کا مرتکب ہو. کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ آپ کو متمسک ہونا پڑے گا. یہ چیزیں نظری نہیں میں کہہ رہا، یہ عملاً ہو رہا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. آپ میں وہ اب آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے میرا خیال ہے جنہوں نے یہ لکھ کے بھیجا تھا اور ان کو جواب مل گیا. میرے پاس ہے ان کے جواب کہ قرآنی فقہ نہیں تسلیم کی جا سکتی. سن رہے ہیں آپ؟ وہ ایک ہانگ کانگ سے آیا، وہ غیر مسلم ایک صحافی، اس نے آ کے رجم کے متعلق انٹرویو لیا ہمارے صدر محترم سے، اور انہوں نے رجم کے متعلق یہ سوال کیا کہ اس کو سزا آپ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سزا ہے، یہ قرآن کے. وہ غیر مسلم صحافی اس نے کہا کہ قرآن میں تو یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود یہ شریعت کا حکم ہے. وہی جو میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ جو لوگ صرف قرآن سے شریعت کو محدود سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں. کافر ہیں. صرف قرآن کو کافی سمجھتے ہیں تو گویا ایسا ہے جیسا یہ ان لوگوں کے اپنے ذہن کی کوئی افتراء ہے، خود تراشیدہ کوئی ان کا عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ جو بالکل اسلام کے خلاف ہے. قرآن کو کافی سمجھتے ہیں یہ لوگ. یہی کہا ہے انہوں نے. حدودی مرحوم نے یہ کہا کہ یہ صرف قرآن سے قانون اخذ کرنا چاہتے ہیں، تو گویا قرآن کو کافی سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا جو ایسا سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ لوگ اسے کافی نہیں سمجھتے جو ہم نے نازل کر دیا ہے؟ کہتا ہے ہم کافی نہیں سمجھتے. بیٹھے رہو لے کے اپنی کتاب کو. کہتا ہے کیا یہ لوگ اسے کافی نہیں سمجھتے؟ یہ آپ کے ہاں کے اس دور کے مجدد اور محدث اور مفسر ہیں عزیزان من. اسلام آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں، اسلامی قوانین بنتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کہنے والا کہ قرآن کافی ہے کافر ہے. قرآن یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن نازل کر دیا؟ کہتے ہیں کافی نہیں. قرآن کے ساتھ انسانوں کو ملانا پڑے گا، اور ملانا اس طرح سے پڑے گا کہ قرآن تو پھر تلاوت کے لیے رہ جائے گا، احکام سارے ان کے ہوں گے. قرآن کے خلاف احکام سارے جو نازل ہو رہے ہیں
میں نے انہوں نے پوچھا شریعت وفاقی شریعت کو میں نے لکھا کہ آپ کے ہاں یہ اصول بنایا ہے کہ کتاب اور سنت کے مطابق جو قانون ہوگا وہ اسلامی ہوگا، جو اس کے خلاف ہوگا وہ اسلامی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر ایک قانون قرآن کے خلاف ہو اور سنت کے مطابق ہو، اس کو غور سے سنیے جو میں کہہ رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ قرآن اور سنت دونوں کے مطابق ہو تو اسلامی ہوگا، خلاف ہو تو اسلامی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اگر ایک قانون قرآن کے خلاف ہے اور سنت کے مطابق ہے، اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اسلامی ہوگا یا غیر اسلامی ہوگا؟ کہا مثلاً، میں نے کہا مثلاً وصیت کا قانون قرآن کریم میں بالتصریح لکھا ہے کتب علیکم اور حقا علی المتقین، پورے مال کی وصیت کر سکتا ہے جس کے حق میں چاہے کر سکتا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب اس نے وراثت کے احکام دیے، تقسیم کیا وراثت کی روح سے، ہر ترکے کے حکم کے ساتھ کہا من بعد الوصیت، وصیت پوری کرنے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو اس پہ یہ حکم لاگو ہوگا۔ 3 دفعہ وہ حکم آیا ہے، تینوں بار قرآن نے اس کو ریپیٹ کیا ہے۔ وضاحت ملاحظہ فرماؤ، کہیں ایک دفعہ نہیں کہا بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، بیوی کو اتنا، یہ اور اس کے بعد من بعد الوصیت، یہ ہوتا ہے وصیت کے بعد اتنا ہے۔ وصیت کیسے لکھی جائے گی، کیسی لکھائی جائے گی، پوری ایک لمبی چوڑی آیت اس کے متعلق، اتنا واضح اور اہم حکم۔ آپ کے ہاں کی فقہ کا مسئلہ جسے وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں مبنی ہے کہ نہیں صاحب، وصیت صرف 1/3 میں کی جا سکتی ہے اور وہ بھی وارثوں میں سے کسی کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ میں نے کہا یہ گلیئرنگ وجہ سے ایسی واضح مثال ہے کہ قرآن کے خلاف، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک روایت کے مطابق ہے، یا فقہ کا آپ کے ہاں لا یہی ہے، اس کے مطابق ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ قانون جو ہے یہاں رائج، یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی؟ وفاقی شرعی عدالت سے میں نے ریکویسٹ کی ہے لکھ کر۔ بڑا مشکل سوال ہے، مشکل کس لیے ہے؟ جرات کی ضرورت ہے نا۔ کہا کہ یہ وصیت کا مسئلہ جو ہے وہ پرسنل لا کے تابع آتا ہے، اور پرسنل لا جو ہیں وہ وفاقی شرعی عدالت کے احاطہ اقتدار میں نہیں آتے، اس لیے ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا جی وصیت کی بات میں نہیں پوچھتا، وہ تو میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ ایسے احکام ہیں۔ میں یہ اصول پوچھتا ہوں کہ اگر ایک قانون قرآن کے خلاف ہو، سنت کے مطابق ہو، تو آپ کی عدالت اسے اسلامی تسلیم کرے گی یا غیر اسلامی؟ اس کا جواب نہیں دیتے۔ کل لوگ کیا کرتے؟ عزیزان مان، پھر آپ کمیٹیاں بتاتی ہیں اس بات کے لیے کہ ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، کیسے واضح الفاظ میں قرآن نے، میں کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں نا قربان ہو جانے کو جی چاہتا ہے، یہ ذالک کا ایسا اہم ہے اس مقام پہ آیا ہوا، وہ یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب یہ ہو جائے تو پھر جو کچھ بھی اسلام کے نام پہ تم کہتے ہو فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، وہ سب رائے گاں جاتا ہے۔ خدا کی کتاب کے متعلق یہ ایٹیچیوڈ، اور اس کے بعد اپنے اعمال کو اسلامی کہنا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، حبط اعمال۔ فخر سے ہمارے ہاں ہوتا ہے، اس دفعہ 50,000 ہم لوگ حج کرنے کے لیے گئے، مسجدوں میں اتنے زیادہ نمازی آ گئے، زکوٰۃ 1 ارب روپیہ یہ اکٹھا کیا، یہ سارا کچھ، یہ اسلامی چیزیں ہیں نا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔